اے عاشقان رسول، شب برات عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو دل سے غفلت کے پردے ہٹا کر اللہ پاک کی یاد میں گزارنا سعادت ہی سعادت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی رات جاگ کر گزارا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8ویں ذی الحجہ کی رات، 9ویں ذی الحجہ کی رات یعنی عرفہ کی رات، 10ویں ذی الحجہ کی رات اور عید الفطر اور 15ویں شعبان کی رات۔ ایک مرتبہ شب برات آئی تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ساری رات نماز پڑھتے رہنے کی سبب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں مبارک دبانے کی سعادت حاصل کی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم شب برات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہے۔ شب برات میں امام حسین کا کیا معمول رہتا تھا؟ نواسہ مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا، یعنی آپ کی روٹین تھی کہ آپ شب برات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ رات کا ابتدائی حصہ، شروعاتی حصہ اپنے نانا جان رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھتے، دوسرے حصے میں استغفار کرتے یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرتے، اور تیسرے حصے میں نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، ایسا کرنے والوں کے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے والد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 15ویں شعبان کی رات کو زندہ کرے یعنی رات کو عبادت میں گزارے، وہ اللہ پاک کے مقرب بندوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔